اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وواسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام کائنات کی خلقت سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی موجود تھا۔ آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ روایات اصول کافی میں موجود ہیں۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ الروح، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو گویا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، وہی عقل ہی تھا، وہی میری روح بھی تھی۔ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد باقی زمین، آسمان، حضرت آدم، یہ سب بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو سب سے بڑی نعمت انسان بننے کے بعد اس کو جو دی گئی ہے وہ ہے عقل۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان ہے، روح کی عظمت کی وجہ سے ہی انسان ہے، اور روح کہ جس کی وجہ سے اس کو عقل ملی ہے اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنی روح جب پہلے انسان حضرت آدم میں پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گویا مجھے اے فرشتوں سب کے سب زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو عقل کی وجہ سے ہی انسان بلند ہے، روح انسانی کی وجہ سے ہی انسان بلند ہے۔ اب عقل سیکل ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اچھا کام کرتا ہے جتنا اس کے پاس علم ہو۔ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، عقل اس کے پاس بھی موجود ہے لیکن ابھی تک تو وہ کسی چیز کو نہیں جانتا۔ جب تھوڑا بہت اس کو پتہ لگنا چاہے گا تو گویا تھوڑا بہت عقل کو روشنی ملی ہے، جب وہ زیادہ پڑ جائے گا تو پھر عقل کو روشنی اسی طرح جو ہے مل رہی ہے۔ تو اصل علم ہے جو عقل کو سیکل کرتا ہے، علم ہے جو عقل کو صاف و شفاف بناتا ہے، علم ہے جو عقل کی زنگ آلودی کو ختم کرتا ہے۔ وگرنہ اگر علم نہ ہو تو عقل ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزمرہ کی کچھ چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ بزرگان شہر میں نہیں آئے تھے، لاہور میں نہیں آئے تھے، کسی چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے تو اس وقت سمجھ بھی اتنی تھی، چند جماعتیں پڑھے تھے، تھوڑی بہت ہی سمجھ تھی۔ اب شہرداری بھی انسان کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ شہر کا ان پڑھ وہ دیہات کے پڑھے لکھے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بہت ساری چیزوں کا معائنہ کرنا، دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ بالکل دیہات میں رہنے والا، خالص دیہات میں، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ باہر نکلیں
دنیا کی سیر کریں، قرآن مجید میں 6-7 آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے سیروا فی الارض، چلو زمین میں جا کے دیکھو کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ آیتیں کہتی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا قوم عاد کو ہم نے جس شہر میں تباہ کیا تھا اس شہر کے کھنڈرات کیسے ہیں، قوم سمود کو جب ہم نے تباہ کیا وہ کیسا تھا، قوم لوط کہاں رہتی تھی، یہ سب آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو گویا جتنا انسان علم حاصل کرتا جائے اتنا عقل اس کا صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کی زنگ آلودگی ختم ہو جاتی ہے، اتنا بہتر طور پر وہ کام کرتا ہے۔ علم سے پھر علم بڑھتا ہے، کوئی چیز حاصل کی اس وقت استعداد پیدا ہو گئی کہ اس سے آگے حاصل کریں، اس سے آگے حاصل کریں۔ اسی لیے قرآن مجید اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کرو۔ آیات قرآنی کیا ہے؟ علم ہے۔ آیات قرآنی کیا ہے؟ دین ہے۔ آیات قرآنی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آیات قرآنی میں اگر کسی جگہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے تو رسول اعظم کے توسط سے وہ ہمیں خطاب ہے کہ اگر کہا گیا ہے پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام سے، تو یہ صرف رسالت مآب کو نہیں کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا ہے اپنے رب کو مانو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کوئی علم بھی آپ پڑھ رہے ہیں اگر رب کے نام سے پڑھیں گے وہ علم بن جائے گا اسلامی۔ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو جب رب کے نام سے پڑھیں گے تو اس وقت تصور یہ ہوگا کہ یہ علم میں رب کی دی ہوئی قوت سے پڑھ رہا ہوں، یہ علم میں اس عقل کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے روح دی ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے انسان بنایا ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، کان سے سن رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، دیکھ رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، جیسے بھی ہو سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے، میں خود کچھ نہیں۔ اگر اس تصور سے آدمی پڑھے گا تو پھر اس کے علم اسلامی بن جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اسی علم کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، اسی علم کو آپ اسلام کہہ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اے انسان بندہ بن، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اسی رب نے تیرے اندر استعداد رکھتی ہے کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا تو تیرا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، قرآن مجید کے معانی کو سمجھے گا، تیرے اندر قوت پیدا ہو جائے گی اسرار و رموز کی، قرآن مجید کو معانی کو اچھی طرح سمجھے گا تو قرآن مجید کی ہر لفظ میں باطن پائے جاتے ہیں، کم از کم 7 باطن، ان کو اگر بڑھائیں تو 70 باطن، ان تک آپ پہنچیں گے جب پہلے قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ تو گویا سب سے بڑی نعمت انسان بنانے کے بعد اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ ہے عقل۔ اگر عقل ہے تو ترقی کر سکیں گے، اگر بھولا بھالا آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، عقل پورا نہیں تو ایسی صورت میں ترقی نہیں کر سکے گا۔ اب علم حاصل کرنا ہے ہر کسی نے، تو حضرت آدم کے زمانے میں کم لوگ تھے لذا علم بھی اس وقت کم تھا، حضرت نوح کے زمانے میں لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ ہو گئے، ان کے اپنے بھی 4-5 بیٹے تھے لذا علم بھی ان کو زیادہ دیا گیا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ کافی ہو گئے
پورے وسیع علاقے موجود تھے، تو ایک جگہ لوط کو بھیج دیا گیا، ایک جگہ ابراہیم کو بھیج دیا گیا، ان کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں لوگ کافی ہو گئے تھے، تو فرعون میں حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ نے اپنے معجزات وہ دکھائے جو آج کل کے معجزات کی نشانی ہے، کہ کس طرح مردہ کو زندہ کرنا ہے، کس طرح بے جان کو جاندار بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ گویا ابتدا ہو گئی ہے اب دنیا کی ترقی کی۔ دنیا اتنی ترقی کرے گی کہ آسمانوں میں پرواز کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان کو قرآن مجید دیا گیا۔ اب قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں آیت موجود ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا میں یہ خشک ہے، یہ تر، اور تو کوئی چیز نہیں ہے، سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، ان کے لیے وہ چیزیں بیان کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ تبیانا لکل شیء، یہ قرآن مجید ہر چیز کے لیے وضاحتی بیان ہے، مکمل بیان پایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں قرآن مجید پر نظر ہونی چاہیے، یہ آیت اس مطلب کی، اس مضمون کی آیت کہاں کہاں ہے، ان کو جب اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو پورا مطلب واضح ہوگا، وگرنہ کچھ مطلب کسی جگہ بیان کیا گیا ہے، کچھ مطلب کسی جگہ۔ تو ہمارا دین ہے قرآن، ہمارا دین ہے اسلام، یہ اسلام ہی دین ہے، یہی قرآن ہی ہے جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر آپ مجھے رسول نہیں مانتے، وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی رسول نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ کہیں مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے دو گواہ موجود ہیں، ایک ہے اللہ اور دوسرا گواہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے علم سے آدمی بہت زیادہ علم کا مالک بن جاتا ہے۔ اب جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ اس سے مراد مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو اس بیچاری کتاب کا ہم خود بھی تو علم حاصل کریں نا، وہ تو 100% اس کا علم رکھتے ہیں، مکمل کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ان کے گویا کہ دل میں رچ بس گئی ہے، جاری و ساری ہو گئی ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی میرا علم آپ کو علی سے ملے گا۔ اور تمام لوگ اس وقت یہی کہتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم علی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر صاحب کہتے تھے خدا نہ کرے مجھے کوئی مشکل آئے اور اس وقت علی موجود نہ ہو۔ کبھی کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عمر صاحب ہلاک ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ علم تھا،
پھر اللہ کا رسول فرماتا ہے اقضاکم علی، جب علم ہوگا تو فیصلے بھی صحیح ہوں گے۔ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، صحیح فیصلہ کرنے والا، عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو جب آپ کے امام کی اتنی تعریف ہو رہی ہے تو خدا را آپ بھی لوٹیں، قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیریں پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، بیگم کو پڑھائیں، نوکروں کو پڑھائیں، دوست احباب کو پڑھائیں، اس کو روایت دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ سے بھی محبت ہے، علی ابن ابی طالب سے بھی محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، آپ دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام حکومت ان سے لے لی گئی تھی، ابتدائی میں حکومت لے لی گئی تھی، امامت کے سسٹم کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ 12 امام، آج تک وہ اپنے 12 امام پورے نہیں کر سکے، جبکہ کتابوں میں موجود ہے کہ پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور آخری امام زمانہ ہیں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حکومت ہم سے لے لی گئی ہے، ہم اس کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم نے جتنے انسان ہیں کسی مذہب و ملت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو روشنی دیں گے، ہم ان کو علم دیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کو علم دیں گے، علم کی وجہ سے ان کے اندر روشنی پیدا ہوگی، ہمارے نمائندے علماء ہوں گے، وہ پوری دنیا میں کام کرتے رہیں گے، حکمرانی کرتے رہیں، لیکن علماء پوری دنیا پر علم کی وجہ سے حکومت کرتے رہیں گے۔ اور جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، ان کی آمد کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے زمانے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی غیبت کا بھی ذکر کیا ہے، اور شاگردوں کو تیار کیا ہے کہ اب آپ تیار ہو جائیں، میں چھٹا امام ہوں، 12ویں امام غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں، اب قوم کی رہنمائی ہماری طرف سے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ان کو سمجھایا کہ استنباط کس طرح کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید سے مطالب کس طرح لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال، اگر ایک آدمی کا ہاتھ یا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے؟ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو پورا قرآن مجید پڑھا ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر زخمی ہو جائے پٹی باندھ دی جائے تو پھر وضو کس طرح کرنا ہے، کس طرح یہ سارا کام کیا جائے گا۔ فرمایا قرآن مجید میں اس طرح نہیں ہوتی، اشارات ہوتے ہیں، سمجھنا لوگوں کا کام ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ یہ گویا کہ 17ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، مصیبت میں پڑ جائیں، سختی سے پڑ جائیں، آپ کو کہا جائے پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ کا زخم ٹھیک ہو یا نہ ہو اس پٹی کو اتاریں، سیٹ کریں اور باقاعدہ وضو کریں۔ نہیں، فرمایا گیا ہے کہ پٹی کے اوپر اگر پٹی پاک ہے اسی کے اوپر ہاتھ پھیر لو، اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ، اور اگر پاک نہیں ہے تو اور ایک کپڑا اس کے اوپر رکھ کر ہاتھ پھیر لو۔ تو ما جعل علیکم فی الدین من حرج یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور سینکڑوں قاعدے کلیے ہمیں دیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ جب غیبت کا زمانہ ہوگا، امام وقت خود موجود نہیں ہوں گے، تو علماء ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ ان علماء کو مجتہدین کہا جاتا ہے،
ان علماء کو مراجع کہا جاتا ہے۔ پھر جس طرح وقت آیا ان کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہا، ان کو بہتر سمجھایا جاتا رہا۔ پھر دوسرا سسٹم انہوں نے قائم کیا تھا کہ اپنے علمی نمائندے بنائے تھے، جن کو اس زمانے میں وکلاء کہتے تھے۔ وکیل ہوتے تھے جگہ جگہ، بڑے وکیل، پھر چھوٹے چھوٹے وکیل، حتیٰ کہ یہ سلسلہ جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے تک آیا۔ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ایک جمعے کا دن ہے، دوسرا 15 شعبان ہے۔ اس کی جمعے کے دن کی صبح طلوع فجر کے وقت، نماز کے وقت، اذان کے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو یہ ولادت باسعادت امام زمانہ کی 255 ہجری 15 شعبان۔ تو اس کو اگر حساب کریں تو اس وقت امام کی عمر 1191 سال ہے، یعنی 9 سال 1200 سال سے کم ہیں۔ حضرت نوح 950 سال قرآن مجید کہتا ہے تبلیغ کرتے رہے، ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی۔ حضرت خضر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، ان کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں۔ امام زمانہ کے بارے میں شوشا کرتے ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں، اتنی عمر کیسے؟ پرانے زمانے میں لوگ سارے زندہ ہوتے تھے۔ اب بھی اگر کوئی انسان سمجھدار ہو، اس کی غذا ٹھیک ہو، ڈپریشن کے شکار نہ ہو، لڑائی جھگڑے والا نہ ہو، تو اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ 128-29 سال تک تو آج کل بھی سنتے ہیں۔ تو آپ کے امام 1191 سال کے گویا کہ ہو گئے۔ تو در حقیقت کیا ہے؟ امام نمائندگی کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی علم میں، تو علم میں نمائندگی وہ کر رہے ہیں، نور پھیلا رہے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہر چیز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت استنباط کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ پھر یہی شاگرد تھے امام کے، وہ آگے چلتے رہے حتیٰ کہ امام کا زمانہ آیا۔ خود امام کے زمانے میں 4-5 بڑے بڑے علماء تھے ان کی ولادت کے وقت، کہ جو ان کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں احکام کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح روایت ہوتی اسی روایت کو سامنے ذکر کر دیا جاتا۔ مثلا اگر کوئی مسئلہ ذکر کرنا ہے تو ذکر کرتے فلاں راوی فلاں سے روایت کرتا ہے، فلاں سے روایت کرتا ہے، فلاں سے روایت کرتا ہے کہ رسول اعظم یا معصوم نے یہ فرمایا ہے۔ اس طریقے تھا۔ لیکن جب شیخ مفید کا زمانہ آیا جو 4 صدی میں ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے روایت کا یہ سلسلہ ترک کر کے جس طرح فتویٰ دینا شروع ہوتا ہے اسی طرح فتویٰ دینا باقاعدہ شروع کیا، جیسے مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں۔ پھر اس مسئلے کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے بنایا ہے جو ان کے شاگرد تھے، اور انہی کے بھائی تھے سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کیا ہے۔ نہج البلاغہ پر ایک سنی عالم نے اشکال کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں یہ کہا گیا ہے کہ مولا کائنات کا یہ فرمان ہے، لیکن راوی کون سا ہے؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ جہاں راوی کا ذکر نہ ہو اس کو کہتے ہیں روایت مرسلہ، چھڑی روایت، پتہ نہیں کون راوی ہے کون نہیں، اس کو ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہج البلاغہ کی تمام خطبات ضعیف ہیں کیونکہ ان کے راوی کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن خدا بھلا کرے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں سید صادق موسوی، انہوں نے 8 جلدوں میں امام کے خطبات کو جمع کیا ہے، اور ہر جگہ ہر راوی کو بیان کیا ہے، اور ہر راوی کے بارے میں بحث کی ہے کہ یہ متفق علیہ بہت اچھا راوی ہے، تاکہ یہ اشکال ختم ہو جائے۔ پھر اس کا خلاصہ انہوں نے ایک موٹی سی جلد میں کیا ہے جو 2.5 کلو جس کا وزن بنتا ہے۔ تو بہرحال پہلے شیخ مفید تھے، پھر اس کے بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ آئے، پھر ان کے شاگرد تھے دونوں کے شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی، جنہوں نے ہماری 4 کتابوں میں سے 2 کتابیں جو ہیں باقاعدہ لکھی ہیں۔ اس کے بعد سے یہ اجتہاد کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جیسے حضرت موسیٰ کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا
فرعون کی قوم کو کہ آیا پیدا ہونے والے ہیں یا نہیں۔ امام کے بارے میں بھی بڑی تشویش تھی کہ ان کا امام پیدا ہونے والا ہے، ہر وقت چیکنگ کی جاتی تھی، آخر وقت تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن آخری دن جناب نے اپنی ہمشیرہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ رات یہاں رہیں کیونکہ ضرورت ہے، ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو۔ اور وہ کہنے لگی یہاں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، حمل کا نشان نہیں چاہیے، میں تو نہیں سمجھتی کہ ان کو حمل ہے۔ فرمایا اب ٹھہرے۔ تو صبح یہ امام پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو انہوں نے سورہ انا انزلنا کی انگلی اوپر کر کے تلاوت کی۔ سورہ انا انزلنا کی کیوں تلاوت کی؟ کیونکہ سورہ انا انزلنا میں شب قدر کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں امر لے کر۔ تو گویا امام فرما رہے ہیں اب اس زمانے میں جس پر امر لے کر انہوں نے نازل ہونا ہے وہ میں ہوں جس کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اور پھر دائیں شانے پر لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ باطل نے ہر صورت میں مٹ جانا ہی ہے اور حق نے اپنی جگہ پر ثابت رہنا ہے۔ امام کو حجت آل محمد بھی کہا جاتا ہے، صاحب الزمان بھی کہا جاتا ہے، صاحب العصر بھی کہا جاتا ہے، مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ نام ان کا البتہ رسول اللہ والا نام ہے، کوئی علیحدہ نہیں۔ ان کی والدہ کا نام نرجس ہے، یہ نرجس بی 261 ہجری میں فوت ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ امام 255 میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ 261 ہجری میں پیدا ہو گئی، اور جناب حکیمہ خاتون جو ان کی پھوپھی تھی وہ بعد میں تقریباً 274 ہجری میں پیدا ہو گئی۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے والدین کو، والد کو پہلے اٹھا لیا تھا، والدہ کو بھی 6-7 سال میں، ان کے والد والدہ بھی چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا۔ اب امام نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے 4 نائب بنائے باری باری، اور یہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک 70 سال نائب رہے۔ پہلے نائب تھے ان کے ابو عمر عثمان بن سعید عمری، یہ امام حسن عسکری کے بھی گویا کہ وکیل تھے، امام علی نقی کے بھی وکیل تھے، اور یہ روغن فروش تھے، روغن بیچتے تھے۔ جو مال وغیرہ امام تک پہنچانا ہوتا وہ روغن کے پردے میں امام تک جو ہے وہ پہنچا دیتے تھے۔ یہ رہے جس وقت ان کی وفات کا ٹائم آیا تو پہلے انہوں نے کہا کہ 6-7 دن تک مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں فوت ہو رہا ہوں، تو میرے بعد جو ہے میرا بیٹا جس کا نام محمد بن عثمان عمری ہے وہ گویا کہ نائب ہوگا۔ پھر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 7 دن بعد میں نے فوت ہو جانا ہے، میرے بعد نوبختی صاحب جو ہیں وہ ہوں گے، اور آخر میں آخری نائب جو ہے جب وہ آخری نائب بنے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 6 دن تک میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اب نائب نہیں بنانا، بلکہ اس وقت فرمایا گیا اب من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لامر مولا ہو، وہ فقہا جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، یعنی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، روایات پر ان کی نظر ہو، امر مولا کی حفاظت کرنے والے ہوں، نگاہ بانی کرنے والے ہوں، فللعوام ان یقلدوہ۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر امام ہے تو صرف آپ لوگوں کا امام ہے، ملت جعفریہ کا امام ہے، باقی لوگوں کے امام نہیں۔ اور اگر وہ امام ایسا ہے کہ قرآن مجید کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں تو یہ اجتہاد کا سسٹم امام نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آج تک موجود ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں ہم بند گلی میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، چونکہ 4 صدی سے یہ اجتہاد کا سلسلہ مکمل طور پر جاری و ساری ہے۔ البتہ ہمارے برادران اب کوشش کر رہے ہیں، جامعۃ الازہر کوشش کر رہا ہے اجتہاد کی، اہل سنت میں سے مولانا مفتی منیب الرحمان ان لوگوں میں سے ہیں جو باقاعدہ روایات کو دیکھ کر اجتہاد کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے 4 اماموں کی وجہ سے، ان میں سے کسی ایک کے تابع ہیں، لیکن ہمارے اس طرح کا کھاتا نہیں، ہم نے دیکھنا ہے قرآن کو
فرامین معصومین کو، ان سے دیکھ کر ہم نے استدلال کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح اجتہاد ہمارے ہاں ترقی کی ہے کہ ہر ایک کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے، اسی طرح کسی کے پاس نہیں۔ اب مسلمانوں کے جتنے شخصی مسائل تھے، انگریزوں کے زمانے میں کہا جاتا تھا اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے، لیکن وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے، ہر مذہب اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھا۔ حکومت کے ججوں کے فیصلے اور ہوتے ہیں، شریعت کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اب بھی ہمارے ایک عالم دین نے جتنے مسائل ہیں، نکاح کے، طلاق کے، میراث کے، دوسرے مسائل ہیں جتنے معاملات کے، شادی بیاہ کے، ان تمام مسائل کو سنی شیعہ دونوں مسلک جمع کر کے آج کل کی زبان میں اردو میں 10 کتابیں لکھ دی ہیں، تاکہ ججوں کو بھی آرام ہو، وکلاء کو بھی آرام ہو۔ آپ میں اگر پڑھنے کی عادت ہو تو آپ بجائے اس کے کہ ایک ایک مسئلہ پوچھتے رہیں، تو ایسی صورت میں ججوں کا مسئلہ جو ہے بڑے آرام سے آپ ان کتابوں سے 80-90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو کمی ہو وہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری توجہ قرآن مجید کی طرف ہو۔ کل بھی ایک صاحب مومن، بڑے اچھے مومن، بحث کرتے رہے کہ کس کس کو وراثت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، فلاں حق رکھتا ہے وراثت کا یا نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیے 4 پارہ دیکھ لیں، اس میں سورہ نساء ہے، اس کا دوسرا رکوع پورے کا پورا وراثت کے متعلق ہے، پورا رکوع سوائے آخری سطر کے جو وصیت کے بارے میں کہی گئی ہے، وگرنہ وہ وراثت کے متعلق ہے۔ اس میں باقاعدہ 4 شقیں بیان کی گئی ہیں کہ بچوں کو کتنی وراثت ملے گی، والدین کو کتنی وراثت ملے گی، میاں بیوی کو کتنی ملے گی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر میاں بیوی بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ 4 شقیں ہیں۔ ہر شق میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جتنا مال بھی ہے، اگر اس نے قرض دینا ہے قرض ادا کرو، حج نہیں کر سکا پہلے حج کراؤ، کسی کے پیسے دینے ہیں وہ ادا کرے، کسی کا مال لیا ہوا ہے وہ ادا کرے، باقی جتنا ہو بچوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، بچے کو دگنا دیا جائے، بیٹی کو جو ہے اکیلا دیا جائے۔ پورا ایک رکوع ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کے آخر میں ایک آیت ہے، اس میں بھی کچھ احکام ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ یہی ایک رکوع ہے سورہ نساء میں جس میں پورا بیان کیا گیا۔ لیکن اگر قرآن مجید پر نظر ہو تو پھر کسی طرف جانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل یہی ہے، اسی لیے آپ کے مولا جب اس دنیا سے جانے لگے تھے 21 ماہ رمضان کو، تو انہوں نے 20 رمضان کو تمام رشتہ داروں کو جمع کیا۔ اس میں جو وصیتیں کی ہیں، اس میں ایک وصیت تھی اللہ 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 بالقرآن، اے میرے بیٹے حسن میں آپ کو وصیت کرتا ہوں میرے یہ اطلاع آنے والی قوموں تک پہنچا دو کہ قرآن قرآن قرآن، اس کا خیال کریں۔ ہم اگر قرآن مجید کا خیال کریں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، قرآن مجید کے مطابق ہی ہمارے اعتقادات ہوں گے، ہمارا عمل بھی قرآن مجید کے مطابق ہوگا، اور اس وقت ہم صحیح مسلمان بن کر جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور گویا ہم نے اللہ کے معین کردہ صراط مستقیم پر سفر کیا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔